اب حکومت کہہ رہی ہے اتفاق رائے چاہیے اتنے بڑے واقعے کے بعد، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو پالیسیز ہیں، اس کے جو فیصلے ہیں، یہ اتفاق رائے نہیں ہونے دے رہے. تو کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف ہی ذمہ دار ہے یہ اتفاق رائے یا یہ یک آواز نہ ہونے کا؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایسی بچگانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ شاید حکومت بھول گئی ہے کہ حکومت تو ہمیں پارٹی نہیں مانتی. حکومت بھول گئی ہے کہ ان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر ہم سے ہمارا جو ہے وہ نشان چھین لیا گیا. ہمارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے بھی مجبور ہیں آزاد حیثیت سے کئی اسمبلیوں میں بیٹھنے پر. کئیوں کو ایسا اسی جوائن کرنا پڑا. تو چلو ان بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ وقت کتنا وہ ہوتا ہے کہ آج انہیں تحریک انصاف یاد بھی آ رہی ہے، اور بار بار جس پارٹی کی ایگزسٹنس کو یہ نہیں مانتے تھے، آج اس کی ایک بریفنگ میں ایبسنس کو جو ہے وہ قومی یکجہتی نہ ہونے سے تشبیہ دے رہے ہیں. What a loser these people are. I must say کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی قومی یکجہتی کے حوالے سے، تو اگر ایک سنجانی کے جلسے کو ڈیلے کروانے کے لیے چھٹی والے دن صبح جیل 7 بجے کھلوا کے ہمارے ذمہ داران کو ملایا جا سکتا تھا، تو یہ تو بہت بڑا ایک اہم ایشو ہے. دہشت گردی جو کہ ناسور ہے، جو کہ ختم ہونا چاہیے، اور اس پہ قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے. اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو ہم نے تو صرف 3 آدمیوں کے لیے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ان سے ملا دیں. سو اٹ از دیئر نان سیریسنیس، اٹ از دیئر نان سیریس ایٹیچیوڈ جو کہ قومی. اور دیکھیں، قومی یکجہتی نمائندہ حکومتیں ان کے ذریعے ہوتی ہے، انسٹالڈ حکومتوں کے ذریعے نہیں ہوتی ہے. لوگوں نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہاں پہ بٹھا دیا ہے. تو ان کے نیچے لوگ قوم کیسے یکجہتی شو کرے گی، یا قوم یکجا کیسے ہوگی ان کے نیچے؟ یہ بیوقوف ہے، بنیادی کانسیپٹ نہیں سمجھ رہے ہیں. لوگ حقیقی قائدین کے پیچھے اکٹھے ہوتے ہیں، حقیقی لیڈران کے پیچھے اکٹھے ہوتے ہیں، انسٹال کے پیچھے اکٹھے ہی نہیں ہوتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف اپنی مرضی کے الائن میڈیا کو ساتھ ملا کے اگر یہ پروپیگنڈا کریں گے somebody would buy it. Nobody will buy it. قومی یکجہتی اگر نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ حقیقی نمائندے نہیں. رائٹ. لیکن شیخ صاحب، اب یہ اس اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ کے بیانات کو بھی لے کر ایک بحث چلی ہے، جو آپریشن سے متعلق جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اجازت نہیں دیں گے. لیکن آج حکومت آئی، طلال چودھری نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ نہ تو کوئی آپریشن ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی آپریشن کی بات ہوئی ہے. تو کیا کوئی وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی؟ کیا پارٹی کے اندر ذرا واضح ہے کہ یہ آپریشن والے معاملے پر آخر بات کیا ہوئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ تھی. آبویسلی چیف منسٹر جو ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ کی اس طرح تو چیزیں نہیں ایکسپلین کریں گے، مگر انہوں نے بڑا بتا دیا ہے کہ اب ہر آدمی وہاں سے چیزیں لیک کر رہا ہے. کوئی سینیٹر لیک کر رہا ہے، کوئی ایم این اے وہاں سے ان کی ان کیمرہ بریفنگ کی جو چیزیں ہیں وہ لیک کر رہا ہے. تو چیف منسٹر دیکھیں، یہ بلائی کیوں گئی تھی؟ یہ دہشت گردی کے حوالے سے بلائی گئی تھی، اور دہشت گردی کے حوالے سے سٹانس اس حکومت کا کیا ہے کہ ان سے آپریشن کے حوالے سے ہی وہ بات کرتے ہیں. اور اب وہ گفتگو کیونکہ کسی اور نہج پہ چلی گئی اور باتیں کسی اور طرف چلی گئی، تو یہ اب اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اور بات ہے، حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ دہشت گردوں سے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کمیٹڈ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی مذمت ہونی چاہیے، دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے. خوشحال اور مضبوط پاکستان کے لیے ایک دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے. خصوصاً کے پی کی عوام نے ہمیشہ امپیکٹ جو ہے سب سے پہلے خود برداشت کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپریشنل باتیں جو ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ کے باہر کہیں ہونی چاہیے یا کسی کو ڈسکس کرنی چاہیے، اگر کوئی ایسی چیز بھی ہے. مگر پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے، وہ انہوں نے چیف منسٹر نے وہاں جا کے دے دیا اور بڑے فورسفل طریقے سے دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل دیکھیے، صوبائی حکومت کا تعاون تو چاہیے ہوگا. وفاقی حکومتیں اگر کچھ بھی کرنا ہے، اور اگر صوبائی حکومتیں کچھ کرنا ہے تو اس کو بھی وفاقی حکومت کا تعاون چاہیے ہوگا. تو پھر یہ جو کوآپریشن یا کوارڈینیشن کا معاملہ ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی جس کی خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے، وہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا ولنگ ہے کوارڈینیشن سپورٹ کے لیے؟
اگر کوئی بھی ایسا اقدام یا جن کو ہم سخت فیصلے کہہ رہے ہیں وہ سخت فیصلے یا اقدامات لینے ہوں؟ وہ لینا ہی نہیں چاہتے سپورٹ. ایک ایپس کمیٹی کے اندر ایک جو ہے یہ طے ہوا تھا کہ صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ ایک جگہ فیسیلیٹیٹ کرے گی افغانستان بھیجنے کے لیے، مگر کیونکہ یہ ڈومین جو ہے یہ فیڈرل ہوتی ہے تو وہاں یہ طے پا گیا. سیکورٹی فورسز کے بھی جو ہیڈز تھے، چیفز تھے، وہ وہاں پہ بیٹھے تھے، بہت سی پارٹیوں کے جو ہے صدور وہاں پہ تھے، بہت سی پارٹیوں کی نمائندگی تھی، ہماری اپنی پارٹی کی نمائندگی تھی، چیف منسٹر کے علاوہ ہمارے بیرسٹر گور صاحب بھی وہاں پہ تھے. اور اس پہ پھر ہم نے ایک جرگہ تشکیل دیا، کیونکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں کے پی میں ان کی فیملیز وہاں پہ ہیں، رشتہ داریاں ہیں، رفقۂ کار ہیں، کاروبار ہے، عزیزداریاں ہیں، اور ایک جو ہے مذہبی اور ایک بڑا معاملہ ہے جو ان کا آپس میں ہے، بارڈر کے اس پار اس پار. تو یہ زیادہ افیکٹو لوگ ہیں اور یہ انہوں نے سالوں سے ڈیل کیا ہے. تو اس ایپکس کمیٹی میں جب یہ چیزیں میں گو ہیڈ دی گئی چیف منسٹر کو، تو انہوں نے ٹی او آرز بنا کے بھیج دیے فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ مہینہ ڈیڑھ ہو گیا اس کو. فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک ان ٹی او آرز کی اپروول نہیں کی ہے، اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا ہے، اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے، اس پہ گو ہیڈ نہیں دیا ہے. ورنہ ایک ڈیڑھ مہینے پہلے جرگہ چلا گیا ہوتا افغانستان، اور چیزوں میں دیکھیں امید تو ہمیں یہی ہے کہ جاتے بات چیت ہوتی تو کوئی چیزیں بہتر ہوتی. تو یہ حکومت چاہتی نہیں ہے سپورٹ جناب، یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا رہے اس ملک میں، ان کی دکانداری، ان کی انسٹالیشن جاری رہے اور ان کی دکانیں چلتی رہے. ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب اب دیکھیں، ایک یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں آپ نہیں گئے، پھر آپ نے اپنی جو ہے وہ ایک اے پی سی بلانے کا اعلان کر رکھا ہے. اب چاہیے تو یہ کہ سب ایک اکٹھے ہو کر اس حوالے سے جو ہے وہ آواز بنے، تو لیکن اب آپ کی اپنی اے پی سی ہے، تو جو آپ کی اے پی سی ہے، حکومت نے تو کیا جو کیا، لیکن آپ کی جو اے پی سی ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، obviously اس میں تمام ایسی جماعتیں ہم شامل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں جو جب یک آواز ہوں گی، تھوڑا مینڈیٹ ہوگا، زیادہ ہوگا مگر جائز ہوگا، نہیں ہوگا تو بھی ان کی ایگزسٹنس ہوگی. وہ مینڈیٹ جو نہیں ہوں گے ان کی آواز زیادہ امپیکٹ رکھتی ہوگی. ان کی آواز جب یکجان ہو کے اپنے جوانوں کے حوالے سے بھی سامنے آئے گی، ان کی سپورٹ کے لیے بھی آئے گی، تو ان کو بھی حوصلہ ملے گا. جب عوام کے لیے آئے گی تو عوام کو بھی حوصلہ ملے گا. آپ دیکھیں ترا میں اور یہ ادھر آپ کے یہ کرک میں، یہاں پہ عوام نے نکل کے پولیس کے ساتھ مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے. تو عوام کی اونرشپ ہونا بڑی ضروری ہے کسی بھی ایکشن کے لیے، اور عوام کی اونرشپ جو ہوتی ہے وہ تھرو اس کے عوامی نمائندے ہوتی ہے. اور عوامی نمائندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو حقیقی ہوتے ہیں، جو اصل ہوتے ہیں، انسٹالڈ نمائندے نہیں ہوتے ہیں. تو جو ان کی اے پی سی ہوگی وہ امپیکٹ فل ہوگی، اس کا اثر ہوگا، اس کی بات جو ہے وہ لوگ سنجیدگی سے لیں گے.